كتاب الله دستوري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، جس کے مصنف ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب. سبق نمبر 1. میں تو انبیاء کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. محترم حضرات، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. مکہ مکرمہ کی بغیر دانہ اور پانی کی زمین میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. وہی خانہ کعبہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا. یہ حرم کعبہ بلا شبہ بڑی عظمت اور شان والا ہے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بیت اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرہم نے، ساتویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے، آٹھویں بار قریش نے، نویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں بلند ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر تعمیر مکمل کر سکوں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں اور کالے رنگ کا ایک پتھر تلاش کر کے لے آتے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو پتھر پکڑاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں. یہی پتھر بعد میں مقام ابراہیم کہلایا. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے. اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا. یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے اور یہاں کے لوگوں کو سارے جہاں کے پھل اور میوے زیادہ مقدار میں ہر موسم میں ملتے ہیں. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، مکہ کے رہنے والوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا، بلکہ ان میں اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی بھیجنا. باپ بیٹے کی دعا کے اصل الفاظ کچھ اس طرح تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیت کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور انہیں پاکیزہ بنا دے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. محترم حضرات، پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارے. گویا عملی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے پر پورا فرمایا. دونوں باپ بیٹے کی دعا کو ہزاروں سال گزر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور ان کے بیٹے کی دعا کو شرف قبول بخشا. سردار عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، شفیع المذنبین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنی ابتدا کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسی ابن مریم ورأت امی انہ
خرج منها نور اضاءت له قصور الشام، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محترم حضرات، یہ نور ہدایت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے اور پورا عالم توحید الہی اور سنت نبوی کے نور سے جگمگا اٹھا۔